عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات میں تم کم ہو. ایمان ہے عزاداری، ایمان ہے عزاداری، ہے دین کی بیداری، جراری و کرداری ہے عزم وفاداری. ہمت نہ گر ہاری، زندہ رہی خودداری، مل جائے گی سرداری ہے در کی طرفداری. کر کے تو ذرا دیکھو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات. سوچو تو ذرا منظر تم شام غریباں کا، گھر جلتا تھا جب بن میں ایک وارث قرآن کا. کردار مگر کیا تھا، کردار مگر کیا تھا ایک بے سر اسامہ کا. کردار مگر کیا تھا ایک وارث قرآن کا. سمجھو تو سمجھدارو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات. تاریخ کے کردارو، تاریخ کے کردارو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات میں تم کم ہو، اے شیخ عزادارو کس بات. سرکار امام زمانہ اللہم صلی علیہ. یہاں بچے میرا ساتھ دیں گے، اس کلام کو میں بچوں کی مدد سے پڑھتا ہوں. پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس بولو کا. ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان. کیا ہے میرے مولا کا پرچم، اس کو پیش کر رہا ہوں. ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان کربلا پہنچا تھا. ہاں یہی پرچم حسینی فوج کا بن کر نشان جس گھڑی پہنچا تھا فوج اشقیا کے درمیان. ہر طرف سے آ رہی تھی بس صدائے علما، نعرہ عباس تھا اور تھی فرشتوں کی صدا. پرچم عباس بولو، ہاں اسی پرچم سے آیا کربلا میں انقلاب، لے کے اس کو جس گھڑی پہنچا تھا ابن ابو تراب، لے کے اس کو جس گھڑی پہنچا تھا ابن ابو تراب. ہاں اسی پرچم کو گاڑا تھالی نے سنگ میں، دوڑتا ہے خون اس کو دیکھ کر رنگ رنگ میں. پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، عباس کا. آج ہر گھر پر علم ہے میرے غازی کا سجا. حضرت زینب کی پوری ہو گئی آخر دعا. مرحبا عباس غازی، مرحبا صد مرحبا. آسماں تو جھک گیا تیرا علم اونچا رہا. پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا. اس علم کی شان تو اس روز دیکھے گا جہاں، آئے گا جس روز اس پر چمکا وارث بارواں. کفر کی بستی پہ ٹوٹے گی ہزاروں بجلیاں، مومنوں کے سر پہ ہوگا اس علم کا صاحباں. پرچم عباس کا، بولو پرچم. یہ علم اب تک حسینی فوج کی ہے یادگار، حشر تک قائم رہے گا اعتبار و اختیار. دیکھیں گے ریحان اس پر چمکی تب اس دن بہار، اس کو لے کر آئیں گے جب مہندی علی وقار. ایک روز یہ منظر بدلے گا جس دن یہ مسلمان سنبھلے گا. یہ مٹی سونا اگلے گی، یہ مٹی سونا اگلے گی، یہ چرخ گوہر برسائے گا. ہر ایک نظام ظلم و ستم خود ظالم کو رلوائے گا.
غازی کا علم لہراتا ہوا جب مہندی آخر آئے گا، میراث شہادت ہے جس کی وہ مولا سے مل جائے گا۔ ایک روز یہ تم سے پوچھیں گے پر نور مقدر کس کا ہے، کس کی ہے ہوا کس کی ہے فضا، یہ چاند اور سورج کس کا ہے، پانی پہ مسلح بچھنے دو پھر کہنا سمندر کس کا ہے۔ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی، فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی، نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی جلالت کیا ہوگی، نائب کی جب اتنی ہیبت ہے آقا کی جلالت کیا ہوگی۔ اس روز سے ساری دنیا میں غازی کا علم لہرائے گا، غازی کا علم لہرائے گا، سب ٹھاک پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ پرچم عباس کا، پرچم عباس کا، پرچم عباس کا۔ اجرکم اللہ اجرکم۔ اس کے بعد دعائے توسل کو پیش کروں گا اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے۔ شرک کیا ہے؟ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیفائن شرک۔ میرے مولا کا پیغام جو تمام جوانوں کے لیے ہے، شرک اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کیا جائے، مگر جس دل میں خدا رہے کیا اس کو توڑنا جائز ہے؟ دل میں بھی تو خدا ہی رہتا ہے نا۔ دو جگہ خدا ملتا ہے، ایک آنسو بھری آنکھ میں اور ایک ٹوٹے ہوئے دل میں۔ Someone asked the question to me in Europe کہ ڈیفائن کربلا، ندیم بھائی یہ بتاؤ کربلا کیا ہے؟ سنو میرے جوانوں، بس زیادہ وقت نہیں رہوں گا آپ کا، مشکل سے 10-15 منٹ۔ ڈیفائن کربلا پر مصطفیٰ تمہاری اجازت ہے نا؟ تو جوانیاں قومی امانت ہے، یہ تمہاری امانت ہے اور کل یہی لوگوں کو آنا ہے۔ میرے نوجوانوں، اسپیشلی فار یو، اللہ کے برابر کوئی اللہ کھڑا کر سکتا ہے؟ اللہ کے برابر کوئی اللہ کھڑا کرے تھے؟ مولا علی کر سکتے ہیں؟ میرے رسول کر سکتے ہیں؟ نہیں، دنیا میں کسی انسان کی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے برابر کوئی اللہ کھڑا کر دے۔ تو پھر اللہ کو ڈر کائے کا؟ کیوں بولتا ہے قرآن میں شرک نہ کرو، شرک نہ کرو، شرک نہ کرو؟ وہ جانتا ہے کہ یہ کام تو نہیں۔ ایک شرک اور بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فخر۔ کربلا کیا تھی؟ بے چیزیں، دو چیزیں تھی کربلا۔ پہلی چیز اللہ کی عبادت حسین نے کی، اور دوسری چیز فیملی۔ بس دو باتیں تو تھی کربلا میں۔ اللہ کی عبادت کو حسین نے بتایا اور دوسری بات یہ بتائی کہ بیٹا کیسا ہونا چاہیے فیملی میں۔ نیٹشے، گوئٹے، ارسطو، سقراط، جتنے بھی ڈیل کارنیگی اور تمام فلسفی پہ لکھنے والے لوگوں نے ہمیشہ کیا لکھا ہے؟ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، سوسائٹی ایسی ہونا چاہیے، فیملی ایسا ہونا چاہیے، قانون ایسا ہونا چاہیے، یہی لکھا ہے نا۔ مگر آؤ کربلا میں تو دو ہی باتیں تو تھیں۔ کائنات کا سب سے خوبصورت معاشرہ کربلا میں تھا کہ نہیں؟ کائنات میں سب سے خوبصورت بہن بی بی زینب جیسی تھی کہ نہیں؟ تو دو ہی باتیں تھیں، ایک مولا کی اللہ کی عبادت حسین نے بتائی، دوسرے فیملی کہ بیٹے کے ساتھ کیسے رہو، چھوٹا بیٹا ہو علی اصغر تو کیسے رہو، بہن کا پردہ کیا ہوتا ہے، کہ بہن میں قتل ہو رہا ہوں لیکن خیمے سے باہر نہ آ جانا، یہ بتایا حسین نے۔ تو دو ہی چیزیں بتائیں، فیملی یا اللہ کی عبادت۔ اب فیملی میں کیا بتایا کہ دوست اگر ہو تو حبیب ابن مظاہر جیسا ہو، اور کوئی اگر ظلم کرنے والا بھی در پہ آ جائے حرمن کے تو دیکھو معاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے، دسترخوان کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، سب بھائیوں تمہیں بتایا ہے۔ لیکن ایک بات کیا تم لوگوں سے کہوں گا میں، ایک بڑی پیاری بات، فیملی، جس انسان کی فیملی سلامت ہے اور اچھی ہے تو وہی انسان کے بچے اچھے گھروں میں جاتے ہیں، اچھے گھروں میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں، اچھی طریقے سے ان کی وہ ہوتی ہے۔ شرک تو اللہ کے برابر تو بھائی اللہ نہیں کھڑا کر سکتا، لیکن جس دل میں خدا رہتا ہے، آپ کی بیوی کے دل میں بھی تو خدا رہتا ہے کہ نہیں؟ اگر اس بیوی کے برابر دوسری لڑکی کو کھڑا کر دو گے تو یہ بھی تو شرک ہے کہ نہیں؟ صحیح بات بولے چھو کہ جس چکی کا تم لوگ پیسا کھاتے ہو، ہم پیسا کھاتے ہیں جس چکی کا، جو دن رات ہمارے انتظار میں آٹا گوند کے، روٹی گوند کر کے تمہارے بچوں کو پالتی ہے، تو ایک لفظ ہوتا ہے اور میں اس کو کلمہ مانتا ہوں،
میں اس کو کلمہ مانتا ہوں. کیا؟ آئی لو یو. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ جس سے کہہ دو اور ساری زندگی اس کو نبھاؤ. اور خدا کی قسم آزما کے دیکھ لینا کہ جس شخص نے ایک دفعہ کسی سے کچھ کہا, بیوی سے کہا, اور بیوی کے مقابلے میں اگر دوسری لڑکی کو کھڑا کیا ہے, اس کا گھر میں نے برباد ہی دیکھا ہے, اس کا گھر میں نے ویران ہی دیکھا ہے. وہ اس لیے دیکھا ہے کہ ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ ندیم بھائی یہ متا کیا ہوتا ہے؟ متا کیا اس صورت میں کر سکتے ہیں؟ متا کیا اس صورت میں کر سکتے ہیں؟ جوانی مدے متا اس صورت میں کر سکتے ہیں اگر کوئی خراب عورت ہو, یعنی کہ جو آپ سمجھ گئے ہوں گے ممبر سے تقاضا نہیں کہ خراب عورت ہو. میں نے کہا آپ کی بیوی ہے؟ کہنے لگے ہے. میں نے کہا گھر میں اگر مومنہ عورت ہے, مومنہ عورت ہے, تو وہ اجازت دے نہ دے آپ متا نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس دل میں خدا رہتا ہے. اس دل کو مت توڑو, اپنے آپ کو برباد نہ کرو, اپنے آپ کو گندا مت کرو. جب جائز طریقے سے تمہیں سب کچھ مل رہا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ متا کے بارے میں سوچو. متا کی شرائطیں کوئی اور ہیں, مولانا صاحب آپ کو بتائیں گے. تو جب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ ندیم بھائی, ایج تقریباً اس کی 38, ندیم بھائی خراب عورت کے ساتھ متا کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے یہ تیرا کون ہے؟ کہ ہمارا داماد ہے. میں نے اس کو کروا دوں یہ کام؟ میں نے کہا اس کو کروا دوں. نہ ہماری ڈگری نہ گھر برباد تھی جیسے. میں نے کہا واہ, اپنی بیٹی کا تجھے بڑا خیال ہے, اور جس کی بیٹی تو اپنے گھر کے اندر لے کر آیا ہے. تو آج اگر کسی کی بیٹی کو خوش رکھو گے تو کل تمہاری بیٹی بھی راج کرے گی. یہی ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ اب میں نقشہ کھینچتا ہوں ذرا سا, بس زیادہ وقت نہیں لوں گا, نقشہ کھینچتا ہوں. گھر میں آئے, ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے, جوانیوں, گھر میں آئے, بیوی نے کہا کہاں تھے آپ؟ میں ذرا کام کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے 4 سال کی اس کی بیٹی, آپ کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بابا 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 پکارتے پکارتے, جب میں بابا کہتا ہوں مجھے زندانی شام کا خیال آتا ہے کہ بابا بابا پکارتے ہوئے آج تمہاری بیٹی سو گئی تو تم اتنی دیر کر دیے, تمہیں دیر نہیں کرنا چاہیے تھا. سو گئی, کہاں ہے؟ اب روم میں گئے تو روم میں دیکھے بیٹی لیٹی ہوئی ہے. اب اپنی بیٹی کو ذہن میں رکھنا. تو دیکھا کہ بیٹی لیٹی ہوئی ہے, یعنی آنسو کی ایک لائن یہاں تک اس کے بنی ہوئی ہے. ہاں, جو تصور, آنسو کی ایک لائن اس کی یہاں تک بنی ہوئی ہے, یعنی کلائی ایسی رکھی تھے. باپ گئے, پاس بیٹی گیا اور بیٹھ کے اپنی بیٹی نے جوئے, یعنی بال سنوارے. کہ بخار تھا؟ کہ ہاں. کل کہنے لگے بخار, مگر تمہیں بہت پکار رہی تھی کہ بابا بابا بابا. کیوں؟ لڑکی اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. آج میں کلام پڑھوں گا بھیا, مجھے بھول نہ جانا. لڑکی اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہے. کیوں؟ لڑکی سیکورٹی چاہتی ہے اور باپ کے ذریعے اس کو سیکورٹی ملتی ہے. باپ بیٹھ گیا, بیٹی نے کلائی ہاتھ میں لی اور دیکھ کے کہتا ہے ایک باپ کی موجودگی میں میری بیٹی کی کلائی اتنی دبلی تھی گئی میری بیٹی. سوتے میں نے چوما, پیار کیو. اب بیٹی بڑی ہو رہی ہے. جس وقت بیٹی بڑی ہوئی, اس بیٹی کو بیاہ دیا, بیاہ کر کے داماد کے ساتھ چلی گئی. اب 1 مہینے کے بعد آئی گھر میں تو باپ نے پوچھا باڑی سے, پوچھ تو صحیح کوئی تکلیف تو نہیں تھی داماد کے ساتھ؟ ایسو تکلیف نہ تھی, اتنا غصے کا تیز ہے, کبھی یوں پوچھے کبھی یہ بات کرے کبھی یہ بات کرے, ڈھنگ سے بات ہی نہیں کرتا. اب باپ سوچے ہاں ٹھیک ہے, میں بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آیا تھا, یہی سب کچھ تو کیا تھا. اب بیٹی کو گلے لگانا چاہتا ہے, لیکن چونکہ بڑی ہو چکی ہے, حجاب مانے ہیں, تو اب اس کی جو بیٹی ہوتی ہے تو اپنے نواسوں سے اتنے پیار کرے تھے. نواسیوں سے کیوں پیار ہوتا ہے؟ کیوں میرے سرکار نواسیوں سے پیار کرتے تھے؟ اس لیے کہ بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں, اپنی بیٹی کو نواسی کے روپ میں ہی دیکھتا ہے نانا. تو آج کسی کی بیٹی کو خوش رکھو گے, ایک لفظ آئی لو یو بیوی سے کہہ دینے میں کچھ نہیں جاتا. یہی کلمہ ہے, یہی ایمان ہے, اور یہی تمہارا گھر بنائے گا انشاءاللہ. آباد رہیں, شاد رہیں. بر محمد والے محمد صلوات.